واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قسط نمبر 2 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اس عظیم الشان سلسلے کی 2 قسطیں اپلوڈ کی جائیں گی۔ اگر آپ کے کمنٹس کی تعداد ہر ویڈیوز کے آخر میں 20 سے زائد ہوئی تو روزانہ کی بنیاد پر 3 ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے واقعات کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ ناظرین، سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ ناظرین، لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ ناظرین، لبینہ کے سوا اور جس پر بھی قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ تمام کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کہ کچھ نہیں۔ بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ ناظرین، بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ناظرین، ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان میں جو کوہ صفا کی گلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستخط دی، چونکہ شمشیر بکف گئے تھے اور اس تازہ واقعے کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ خود آگے بڑھے اور ان
کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ ناظرین نبوت کی پررعب آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ ناظرین اور ساتھ ہی تمام اصحاب نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا ہو گیا۔ اس وقت تک 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں تو نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ ناظرین انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ناظرین ابن حشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ سن نبوی کے 6 سال میں واقع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت۔ ناظرین اہل قریش ایک مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن اسلام کو جس قدر شیوع ہوتا جاتا تھا، یعنی شہرت ملتی جاتی تھی، ان دشمنان اسلام کی بے پرواہی غصہ اور ناراضی سے بدلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا۔ ناظرین حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو اعلانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ اگر اسلام کے جوش اور وارفتگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک رہی اور یہ زمانہ اس تختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے۔ ناظرین اسی اثنا میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ ناظرین سب سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اشل رضی اللہ تعالی عنہم، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا قصد کیا۔ ناظرین صحیح بخاری میں 20 کا عدد مذکور ہے، لیکن ناموں کی تفصیل نہیں۔ ابن حشام نے بعضوں کے نام لکھے اور وہ یہ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی: زید بن خطاب، سعید بن زید بن خطاب، ناظرین خنیس بن حذافہ، سہمی عمر بن سراقہ، عبداللہ بن سراقہ، واقد بن عبداللہ تمیمی، خولی بن ابی خولی، مالک بن ابی خولی، لیاس بن بکیر، عاقل بن بکیر، عامر بن بکیر، ناظرین خالد بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے زید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، سعید بھتیجے، خنیس داماد اور باقی دوست احباب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیام گاہ۔ ناظرین مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قباء میں جو مدینہ سے 2-3 میل ہے قیام کرتے۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں رفاع بن عبد المنظر کے مکان پر ٹھہرے۔ قباء کو عوالی بھی کہتے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں ان کی فردوگاہ کا نام عوالی ہی لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت کی، یہاں تک کہ سن 662 سن عیسوی 1390 میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خیر باد فرمایا اور آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے طلوع ہوا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 3 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔